سوال پوچھا گیا کہ کیا کوئی خلیفہ اپنے مرشد کے شہر میں کسی کو بیعت کر سکتا ہے؟ بیعت تو کر سکتا ہے، لیکن شیخ کی شہر کا احترام بھی لازم ہے۔ شیخ کی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ شیخ کی شہر میں اسے شیخ ہی کے حوالے کیا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک خلیفہ ہے حضرت بانور رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ مبارک جو ہے وہ سرہند میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے شہر میں آپ کے علاقے کے قریب رہتے تھے۔ آپ کی توجہ میں اتنی تاثیر تھی نا کہ وہ کسی بندے کو توجہ کرتے تو اپنی توجہ کے ساتھ وہ اسے اپنی طرف کھنچ لاتے، حتیٰ کہ ایک دن یہ ہوا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے جتنی مریدین آتے رہے، چونکہ حضرت بانور رحمۃ اللہ تعالی ہے، یہ حضرت بانور رحمۃ اللہ تعالی استاد اور شیخ ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کے مرشد گرامی کی، ان کے استاد اور شیخ ہیں، بہت بڑی ولی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے گھر کی طرف آنے والے رستے میں ان کا گھر تھا۔ اب ہوتا یہ کہ آپ جو بھی سالکین مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں آتے تو آپ ان کو توجہ کرتے اور توجہ کی وجہ سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے صحبت میں سالکین بہت کم نظر آئے، تو آپ نے پوچھا یہ سالکین کیوں کم ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضرت آپ کا خلیفہ حضرت بانور رحمۃ اللہ تعالی ہے، ان کو اللہ کریم نے ایسے توجہ دی ہے، ایسا کمال دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی توجہات کے ساتھ مریدوں کو اپنی طرف لاتے ہیں، پھر سارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ مبارک جلال میں آپ نے فرمایا بانور را بینور ساختم، فرمایا بانور کو میں نے بینور کر دیا، اور ویسے ہوا اللہ کی ولی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تھا وہ بینور ہو گیا۔ اب نہ اس توجہ میں تاثیر رہی، نہ کچھ سمجھ گیا، آیا حضور سے معافی مانگی، حضور کے سامنے گڑگڑائے، آپ نے معاف فرمایا، کہا ٹھیک ہے بیٹا معاف، لیکن وہ جو کیفیت ان کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے فرزند ارجمن کی خدمت شروع کی، بعد میں جب مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی رحلت ہوئی، کہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی ان کی خدمت شروع کی، اور خدمت کرتے 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 پھر ایک دن آپ کو وضو کروا رہے تھے، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے اس صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا عرصہ ہمارے ساتھ اب گزارا ہے، تو آپ نے فرمایا بینور را بانور ساختم ولیکن از وطن دور ساختم، فرمایا میں نے بینور کو بانور کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی وطن سے دور کر دیا، ان کو اپنے ملک سے دور کیا۔ تو بانور رحمۃ اللہ تعالی بانور ہو گئے، لیکن وہ اپنی مرشد کے حکم کے مطابق اس شہر کو چھوڑ کے آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور جنت البقیع میں ان کا پھر مزار مبارک وہیں پر مدفون ہوئے۔ تو شیخ کی شہر میں ارشاد کو شیخ ہی کو چھوڑا جائے، کہ وہ شیخ کے شہر میں بھئی کیسی جرت ہے اس مرید کی جو شیخ کے شہر میں موجود ہے، خود اپنے آپ کو پیر بنا رہا ہے اپنی شیخ کے۔ ہاں دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر شیخ نے اس کو حکم دیا ہو کہ بھئی میرے شہر میں رہ کے تم یہ کام کرو تو پھر جائز ہے۔ حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی اور امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ، میں خصوصاً امام عبد الوہاب شعرانی کا قول ذکر کروں گا، آپ انوار قدسیہ میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو شیخ کے ساتھ آداب کی اتنی نازک آداب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شیخ وفات پائے، اور وفات پاتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ کہا کہ شادی اگر میری بات کرنی ہے تو میری کسی مرید سے شادی نہ کرو، کیونکہ یہ شیخ کی حریم کے پاس جانا، اور اگرچہ یہ رشتہ ازدواج تو اب منقطع ہو رہا ہے وفات کے بعد، لیکن پھر بھی ادب یہ ہے کہ آپ میری مرید سے شادی نہ کرو۔ تو وہ آپ مبارک فرماتی امام عبد الوہاب شعرانی انوار قدسیہ میں کہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے ان کی خلیفہ سے شادی کی، اور خلیفہ سے شادی کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی شادی کی مبارکباد وصول کرنے کے لیے اس شیخ کے مرقد میں اس کی مزار میں آئے کہ ہم دونوں جا کے وہاں پر دعا بھی کریں گے کہ میں نے شادی کر لی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس قبر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، اس میں ایک تلوار تھا، اور تلوار سیدھا اس مرید کی پیٹ میں چلا گیا، اور وہ مرید جو ہے وہاں پر فوت ہوا۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی جو ان کے عالم ہے،
آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ بھئی اس بندے نے تو قتل کر لیا، شیخ نے قتل کیا، ناجائز قتل کیا، تو آپ فرماتے ہیں جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو پھر وہاں ان کے سارے اعمال منقطع ہوتے ہیں، اس پر کوئی سزا جزا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہمارے لیے تعبیر اور عبرت ہے کہ شیخ کے ساتھ ہم کتنے آداب کریں۔ دیکھو جو عاشق ہوتا ہے نا وہ تو شیخ کے شہر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی سنا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے ظاہری حیات میں، تو کسی بھی صحابی نے وہاں پر مدینہ منورہ میں ارشاد کیا ہے؟ کسی نے تبلیغ کی ہے وہاں پر؟ کسی نے نہیں کی ہے۔ اسی لیے کہ یہ ادب کے تقاضے ہیں کہ شیخ کے شہر میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو مرید ہی تصور کریں گے۔ آپ جس بندے کو تیار کریں گے کہ میں اس بندے کو ذکر دوں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ذکر دے تو آپ ان کو اپنی شیخ کے بارگاہ میں لے کے، ہاں اگر شیخ نے حکم دیا کہ بھئی یہاں بیٹھو میرے شہر میں اور ارشاد کا کام کرو تو پھر وہ الگ چیز ہے، وگرنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے کسی صحابی نے اس شہر میں مدینہ منورہ میں یا مکہ معظمہ میں کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی ارشاد نہیں کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا نبی وہاں پر موجود ہے۔ ایسے آپ دیکھیں اکابر مشائخ میں بغداد شریف میں جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ جب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے ظاہری حیات میں، تو وہاں ان کے شہر میں کسی اور ان کی مرید نے، خلیفہ نے ارشاد نہیں کی۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہر میں کسی اور مرید نے ارشاد نہیں کی۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ جس شہر میں تھے ان کی حیات میں کسی اور خلیفہ نے وہاں پر نہیں کیا، ہاں ان کی وفات کے بعد پھر وہ ارشاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آداب طریقت میں سے ہے، اور اپنے شیخ کے ساتھ آداب کا طریقہ یہ ہے کہ جب شیخ حیات ہو تو ان کے شہر میں ارشاد نہ کی جائے، کسی دوسرے شہر میں جا کے ارشاد کریں۔